السوال الخامس عشر، 15واں سوال، هل ترون احدا افضل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکائنات؟ کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی مخلوق میں ایسا کوئی ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل ہو، اعلیٰ ہو، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے یا نہیں ہے؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، الجواب اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق کافۃ خیرہم عند اللہ تعالی لا یساویہ احد بل ولا یدانیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القرب من اللہ تعالی۔ حضرت نے اس کا جواب یہ عنایت فرمایا ہمارا اور ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو کجا، برابر تو کجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل جو ہستی ہے وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارا یہی عقیدہ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا دین بھی ہے، اور اس پر ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان کی کئی تصانیف لکھی جا چکی ہیں، تو وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک دو وجہ صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام مخلوق سے افضل ہیں، تو اس میں وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں وجود کائنات کے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، تفصیلی طور پہ یہ حدیث میں نے پیچھے جو ہے وہ ذکر بھی کی تھی۔ تو فرمایا اب دیکھیں، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا جائے، کائنات کو بنایا جائے، تو وہ افضل ہوتا ہے بنسبت اس کے
کہ جو پیدا کیا جائے یا جس کو بنایا جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، دور حاضر کے اندر جو ہے ایک فتنہ ہے جس کو فتنہ مماتیت کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں دو چیزیں ہیں۔ اب یہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ دھوکہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جن کے پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اب ادھر قرآن کہتے ہیں مقصد کیا ہے؟ عبادت، اور ادھر حدیث کہہ رہی ہے کہ مقصد جو ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے ہم اس حدیث کو چھوڑیں گے اور قرآن کریم کی آیت کو لے لیں گے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا علامہ ہے۔ دیکھو نا، اس نے حدیث کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ یہ ثابت کر دیا کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کے خلاف ہو۔ ایک ہوتا ہے حدیث کا قرآن کے خلاف ہونا، اور ایک ہوتا ہے بظاہر نظر آنا۔ بظاہر ہمیں نظر آ سکتی ہے، لیکن جب بظاہر نظر آئے نا، تو ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ جب حدیث بظاہر قرآن کے خلاف نظر آئے تو لہٰذا یہ نظر کی کمزوری ہے، تو اہل نظر سے اپنی نظر کا علاج کروانا چاہیے۔ حالانکہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وجہ بمعنی سبب اور ایک وجہ بمعنی مقصد۔ وجہ بمعنی سبب کیا ہے؟ لولا محمد لما خلقتک، اے محمد میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو حضرت آدم کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اور وجہ بمعنی مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن یہ الگ چیز کو بیان کر رہا ہے اور احادیث جو ہے یہ الگ چیز کو بیان کر رہی ہے۔ احادیث جو ہے وہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو خیر، میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اس میں ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ کے افضل ہونے کی، کوئی بھی چیز افضل ہو نا، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا میٹیریل اور خمیر ہوتا ہے۔ جس قدر میٹیریل اور خمیر جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، اتنی وہ چیز افضل بھی ہوتی ہے۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ لیں، ایک ہے گھڑی وہ کہ جو ویسے لوہے کی بنی ہوتی ہے، اب اس کا میٹیریل جو ہے وہ لوہا ہے، اور ایک ہوتی ہے چاندی کی بنی ہوئی، اور ایک ہوتی ہے سونے کی بنی ہوئی۔
اب دیکھیں اس میں جو سب سے افضل ہوگی، سب سے جو اعلیٰ ہوگی قیمت کے لحاظ سے، تو وہ کیا ہے؟ سب سے جو اعلیٰ ہے وہ سونے کی ہے، پھر چاندی کی ہے، پھر جا کر کے لوہے کی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میٹیریل ہے، خمیر ہے، وہ ہے جنت الفردوس کی مٹی۔ دیکھیں مجھے اور آپ کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، باقی انبیاء علیہم السلام جو ہیں ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن مٹی میں فرق ہے۔ مجھے اور آپ کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے وہ دنیا کی مٹی ہے، ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے وہ ہے جنت کی مٹی۔ تو انبیاء علیہم السلام کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا گیا، اور باقی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے وہ ہے جنت الفردوس کی مٹی۔ تو اس وجہ سے ان تمام سے جو افضل مٹی ہے وہ ہے جنت الفردوس، پھر ہے دوسری جنت، پھر اس سے نیچے جو ہے وہ یوں سمجھ لے زمین کی مٹی۔ تو اس وجہ سے سب سے جو افضل ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر انبیاء ہیں، پھر جا کے انسان ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کی دلیل اور وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹیریل جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ تو خیر، تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، ہمارے مشائخ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونے کے قریب تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ کوئی یہ بیان کرے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے افضل مانتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہماری طرف منسوب کی گئی ہے۔